رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوتا ہے اس مہینے کو اللہ رب العالمین تمام مہینوں میں سب سے افضل بنا دیتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ جس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ مہینے کتنے ہوتے ہیں ایک سال میں؟ 12۔ ان سے پوچھو کہ ان 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے تو آپ کو جواب ملے گا رمضان۔ عام دنوں میں ایک نیکی کا ثواب 10 گنا، لیکن رمضان میں ایک نیکی کا ثواب 70 گنا۔ عام دنوں میں ایک رکعت نماز پڑھیے تو 10 رکعت کا ثواب، رمضان میں ایک رکعت پڑھیے تو 70 رکعت کا ثواب، اور نیت اگر اچھی ہے تو اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا۔ لیکن رمضان کے مہینے کو یہ فضیلت کیسے ملی؟ کیوں ملی؟ اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے کے اندر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیے رات روز آتی ہے، سورج نکلا تو ڈوبے گا بھی، لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کو سب سے بڑی فضیلت اس لیے ملی کیونکہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، لیکن رمضان کے دن میں، رمضان کے مہینے کے دن میں یا رات میں قرآن کب نازل ہوا؟ تو اس کا جواب ہے رات میں قرآن نازل ہوا۔ نبی اکرم پر جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں وہ رات میں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مہینے کی جس رات میں قرآن اترا، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی برکت سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی تمام راتوں میں سب سے افضل قرار دے دیا، اور کیا فرمایا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں رمضان کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ جس رات میں ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا، اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت عطا فرما دی۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس رات کا جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل۔ اب آپ اندازہ لگائیے اس رات کو یہ فضیلت کیوں ملی؟ قرآن کریم کی برکت سے۔ آپ ان بچوں کو معمولی مت سمجھیے، جنہوں نے حفظ کیا ہے یہ وہ بچے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ ننگی زمین پر نہیں چلتے، ان کے قدم کو زمین پر رکھنے سے پہلے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں قرآن کا علم حاصل کرنے والوں کے لیے سمندر میں دعا کرتی ہے، آسمان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ غور کیجئے، یہ قرآن جس شہر میں نازل ہوا اللہ نے اس کو ام القری بنا دیا۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہوا اللہ نے سید الشہور بنا دیا۔ قرآن جس رات میں نازل ہوا اللہ نے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر بنا دیا، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر۔ یہ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا، وہی فرشتہ تورات بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ زبور بھی لے کے آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی عیسیٰ پر لے کر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ ایک معمولی فرشتہ تھا، وہ صرف فرشتہ کہلاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے قرآن دے کر اس فرشتے کے ہاتھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق قرآن کی آیتیں دے کر جب اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو بھیجا تو اس دن کی تاریخ سے اللہ رب العالمین نے اس فرشتے کو سید الملائکہ، تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ تمام فرشتوں کا سردار کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ کیوں؟
ان کو تمام فرشتوں کا سردار کیوں بنایا؟ کیونکہ یہ قرآن کریم لے کر آئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی سب برابر ہیں، کسی پر تورات اتری، کسی پر زبور اتری، کسی پر انجیل اتری، لیکن اللہ رب العالمین نے جب قرآن نازل کیا اور جس نبی کے اوپر قرآن اتارا، اس قرآن کی برکت سے اللہ نے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ ہم سوچ رہے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں، سید الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہو، 1.25 لاکھ ہو، کم و بیش 1,24,000 ہو، جتنے بھی ہوں، قرآن جس نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ نے اس قرآن کی برکت سے اس نبی کو سید الانبیاء بنا دیا۔ اور یہ قرآن جس امت نے پکڑا اور پڑھا اور سیکھا، اپنے کنٹھسٹ کیا، اس پر عمل کیا، تو اللہ نے اس کو خیر امت بنا دیا۔ کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ دنیا میں بہت سی امتیں، بہت سی قومیں، لیکن تمہیں سب سے بہتر قوم بنایا جا رہا ہے، اس لیے کیونکہ تم قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق تم دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو۔ کنتم خیر امہ، قرآن جس امت نے پکڑا اس کو خیر امت کہہ دیا۔ جب قرآن شہروں کی حیثیت بدلتا ہے، فرشتے کی حیثیت بدلتا ہے، مہینے کی حیثیت بدلتا ہے، رات کی حیثیت بدل رہا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے جو قرآن پڑھائے اس کا مقام نہ بدلے اور جو قرآن پڑھے اس کا مقام نہ بدلے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو خود پڑھتا ہے اور دوسرے کو پڑھاتا ہے، جو خود سیکھتا اور دوسرے کو سکھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا مقام، یہ ہے قرآن کا مرتبہ، یہ ہے قرآن کی حیثیت جس نے دنیا کی تمام چیزوں کی حیثیتوں کو بدل دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع عن ھذا القرآن اقواما ویضع به الاخرین، اس قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ترقی دیتا ہے، عروج پر پہنچا دیتا ہے، سریا عطا فرماتا ہے، اور قرآن چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بہت سی قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، بہت سی قوموں کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو عزت بخشتا ہے، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اگر چھوڑتا ہے، کوئی اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ قرآن جو سنتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جاتی تھی۔ آج یہ قرآن ہم سنتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بتائیے میرے بھائیوں، کیا تاثیر بھی کبھی بدلتی ہے؟ برف پہلے ٹھنڈا تھا، آج بھی برف ٹھنڈا ہے۔ آگ پہلے گرم تھی، آج بھی آگ گرم ہے۔ مرچ پہلے بھی تیکھی تھی، آج بھی تیکھی ہے۔ نمک پہلے بھی کھارا تھا، آج بھی کھارا ہے۔ چینی جب بنی تھی تب بھی میٹھی تھی، آج بھی چینی میٹھی ہے۔ گڑ جب پیدا ہوا تب بھی میٹھا تھا، آج بھی وہ میٹھا ہے۔ لیمو پہلے کھٹا تھا، آج بھی کھٹا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز اٹھا کر دیکھ لو، کسی چیز کی حیثیت میں ہم چینجنگ نہیں دیکھتے ہیں، تبدیلی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ مرچ جب پیدا ہوئی تو تیکھی، آج بھی تیکھی۔ نمک پہلے کھارا، آج بھی کھارا۔ چینی اور گڑ پہلے میٹھا، آج بھی میٹھا۔ میرے بھائیوں، پھر قرآن کی تاثیر کیسے بدل گئی؟ پہلے جو قرآن پڑھتا تھا اس کے دل کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ آج یہ قرآن ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن آج ہمارے دل کی دنیا کیوں نہیں بدلتی؟ آج اس قرآن کی تاثیر کیسے ختم ہو گئی؟ یہ قرآن تو وہ تھا جو بڑے سے بڑے غصے والے انسان حضرت عمر فاروق جو غصے میں تلوار لے کر محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن سنا کہ میری بہن و بہنوئی مسلمان ہو گئے، اسلام لائے۔ جب ان کے گھر گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر قرآن کی چند آیتیں سن لی۔ کہا بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ مارا بہن کو بھی بہنوئی کو بھی۔
جب بتا دیا گیا کہ ہاں قرآن پڑھ رہے تھے اور ہم اس سے بدل نہیں سکتے, ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے, تب حضرت عمر نے کہا اچھا مجھے بھی سناؤ یہ کیا ہے جو اس کو پڑھ لیتا ہے, سن لیتا ہے, پھر چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. چند آیتیں قرآن کی سنی, ایک آیت دو آیت مشکل سے 3 آیتیں ہی پڑھی تھی, اور عمر فاروق نے 3 آیتیں ہی سنی تھی. چیخ پڑے نہیں نہیں, یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. آئے میری بہن, آئے میرے بہنوئی, مجھے بھی اس ذات کے پاس لے چلو جس کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا ہے, یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلو. جب حضرت عمر کو نبی اکرم کے پاس لایا گیا تو یہی عمر قرآن کی چند آیتیں سن کر محمد رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام لے آتے ہیں. قرآن کی چند آیتیں کوئی سن لیتا تھا دل کی دنیا بدل جاتی تھی. آج کیا ہو گیا ہمیں, ہم قرآن سنتے ہیں لیکن ہماری دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے. یہی قرآن ہے. عبداللہ ذوالبجادین جنگل میں بکریاں چرا رہا ہے, اور محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے صحابہ بھی جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. ہاں بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چراتے جاتے اور صحابہ قرآن کی آیتیں گنگناتے جاتے. بکریاں چرا رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت زور زور سے کرتے جا رہے ہیں, جنگل میں پڑھتے جا رہے ہیں. عبداللہ ذوالبجادین جو پکا کافر ہے, اس کے کانوں میں قرآن کی آواز ٹکراتی ہے. صحابہ کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو کان لگا کر سننے لگتا ہے. ابھی اس نے چند آیتیں ہی سنی تھی جنگل میں بکریاں چراتے ہوئے, چند آیتیں ہی سنی تھی کہ وہ فوراً اپنی بکریاں لے کر واپس آتا ہے اور اپنے چچا سے کہتا ہے اے چچا ان بکریوں کو پکڑو, اب میں ان بکریوں کو نہیں چراؤں گا اور آپ کی غلامی سے آزادی چاہتا ہوں, اس لیے کہ آج ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے, آج ایسی آیتیں سنی ہے, آج ایسا کلام سنا جو کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. عبدالعزا کو, یہ عبدالعزا نام ہے ابھی ان کا, یہ کافر تھے. ابھی جب قرآن کی چند آیتیں سننے کے بعد اپنے چچا کے پاس گئے تو کہا اپنی بکریاں لو. چچا نے کہا کیوں, کیا بات, اب میں اسلام لاؤں گا. چچا نے کرتا اتروا لیا, لنگی اتروا دی, گنجی اتروا دی, جوتے تک اتروا دیے, بالکل برہنہ کر دیا, ننگا کر دیا, اور فرمایا جب تم ہمارے نہیں رہے, اسلام لانا چاہتے ہو, قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہو, قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو, تو میں نے جو کچھ دیا سب کچھ واپس کرو. کرتا اتار دیا, جوتے اتار دیے, گنجی اتار دی, جو کچھ امامہ سب اتار دیا, صرف لنگی رہ گئی. کہا چچا جان صرف اتنی اجازت دے دو کہ میں اپنے گھر جاؤں اور اپنی ماں سے کپڑا لے لوں, اس کو ہم لپیٹ لیں اور آپ کی لنگی ہم آ کر واپس کر دیں. چچا کہتا ہے نہیں, اتنی دیر کی بھی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اپنے گھر جاؤ. اگر تم اسلام پر عمل کرتے ہو, قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو, تو تمہیں لنگی ابھی اتارنا پڑے گی. تھوڑی دیر کے لیے عبدالعزا نے سوچا اگر لنگی اتار دوں گا تو بالکل ویسے ہو جاؤں گا جیسے کوئی جانور, بھیڑ بکری. پھر سوچا جب ایمان لے ہی آیا ہوں, کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں, تو یہ قربانی بھی دے دینا چاہیے. اپنی لنگی اتاری اور پھینک دی اپنے چچا کے منہ پر, اور چچا کے گھر سے اپنے گھر تک برہنہ, ننگا, کما ولدت امہا, جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی پیدا کیا ہو. اس ظالم چچا نے لنگی تک چھین لی اور اپنے چچا کے گھر سے اپنے گھر تک جب آیا تو بالکل برہنہ اور ننگا آیا. راستے میں لوگوں نے اس کو ٹوکا, اے عبدالعزا یہ کیا ہو گیا, اور عبدالعزا کہتا ہے اب میں مومن ہوں, اب میں مومن ہوں. کیسا لگ رہا ہے یہ جملہ, اب میں مومن ہوں, یعنی ساری چیزیں اتار دی, اب میں مومن ہوں, یعنی ایمان قربانی مانگ رہا ہے. میں نے اپنے کپڑوں کی, جوتے کی, گنجی کی, یہاں تک کہ لنگی تک کی قربانی دے دی, کیونکہ اب میں مومن ہوں. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو کہ اس حال میں اب میں مومن ہوں کیسا لگ رہا ہے. آپ تو اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں نہیں آ سکتے ہو, آپ تو ہوٹل پہ چائے پینے بیٹھ گئے اور اذان ہو رہی ہے تو ابھی چائے بنی نہیں ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے جب تک چائے پیئیں گے جماعت نکل جائے گی.
لیکن آپ چائے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو مسجد کے لیے. اذان کی آواز سن کر ہم مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. ہم دکان پہ بیٹھے ہیں اور اذان کی آواز آ رہی, ہم دکان کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں. اور پوچھو تو کہیں گے ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. ایمان قربانی مانگتا ہے, قربانی. چچا نے اتنا ہی کہا تھا, اگر تم قرآن پر ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتار دو. اور اس نے اجازت اتنی مانگی تھی بس کہ مجھے گھر تک جانے کی اجازت دے دو, صرف لنگی تو ہے, چادر پہن لیں گے اور آپ کی لنگی آپ کو دے دیں گے. کہا کہ نہیں, اگر قرآن پر عمل کرتے ہو, ایمان لانا چاہتے ہو تو لنگی بھی اتارو. اور اس نے پھر لنگی بھی اتار دی.